سوال: اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جواب: مسکراہٹ کو سب سے بہترین صدقہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ دوسروں کے دل میں خوشی اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اگلا سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے ناخن یا بالوں پر پانی بہا لیا جائے تاکہ طہارت کا خیال رہے۔ اگلا سوال: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کون سا گناہ معاف نہیں کریں گے؟ جواب: شرک کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے۔ اگلا سوال: جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب: جنت میں بچے پیدا نہیں ہوں گے، وہاں سب لوگ جوانی کی حالت میں ہوں گے۔ اگلا سوال: زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ گفتگو دل کی سختی کا باعث بنتی ہے اور سخت دل انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت یاد کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سورۃ النور پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ اگلا سوال: کیا جنات انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جنات انسانوں سے گھبراتے ہیں۔ اگلا سوال: کیا عورت کا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، عورت کا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال: کس جانور کو گھر میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: بکری کو گھر میں پالنے سے مال و دولت میں برکت آتی ہے اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ اگلا سوال: کون سا نیک عمل برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا برائیوں کو دور کرنے کا سب سے مؤثر عمل ہے اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اگلا سوال: کس نیکی کا اجر سب سے جلدی ملتا ہے؟ جواب: صلہ رحمی یعنی رشتے نبھانے کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگلا سوال: کس انسان کے ساتھ ہر وقت 20 فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب: ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلا سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ اگلا سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ اگلا سوال: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً 136 بار آیا ہے۔ اگلا سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے سال تک وحی نازل ہوتی رہی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال تک وحی نازل ہوتی رہی۔ اگلا سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ اگلا سوال: انسان مخلص کب بنتا ہے؟ جواب: انسان مخلص اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے دل اور اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کرتا ہے۔ اگلا سوال: سب سے پہلے نبی کون ہے؟ جواب: سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اگلا سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اگلا سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اگلا سوال: قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورۃ الفلق ہے۔ اگلا سوال: کتنی سورتیں مکی ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 86 سورتیں مکی ہیں۔ اگلا سوال: قرآن مجید میں کتنی سورتیں مدنی ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 28 سورتیں مدنی ہیں۔ اگلا سوال: قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے لمبی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اگلا سوال: کس سورت کو دل کی سورت کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو دل کی سورت کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال: قرآن مجید میں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی رحمت کا ذکر 165 بار کیا ہے۔ اگلا سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق ہے۔
اگلا سوال، سب سے پہلے کون سا جہاد کیا گیا؟ جواب، سب سے پہلے جنگ بدر میں جہاد کیا گیا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی بار وحی نازل کی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں وحی نازل کی۔ اگلا سوال، قرآن میں کون سا کلمہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے؟ جواب، قرآن میں اللہ کا کلمہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال، کس نبی نے سب سے زیادہ عمر پائی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ عمر پائی، تقریباً 950 سال کی۔ اگلا سوال، کس کی والدہ کا نام ہنا تھا؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام ہنا تھا۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کون تھی؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اگلا سوال، جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ جواب، ایمان اور نکاح ایسی 2 عبادتیں ہیں جو جنت میں بھی باقی رہیں گی۔ اگلا سوال، وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے والا انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے؟ جواب، جو اپنی آمدن سے زیادہ ضروریات کو بڑھا لیتا ہے وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔ اگلا سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا؟ جواب، سورۃ الواقعہ ایسی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، بغیر محرم یا شوہر کے عورت کا حج پر جانا کیسا ہے؟ جواب، بغیر محرم یا شوہر کی عورت حج پر نہیں جا سکتی۔ اگلا سوال، خواتین میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں کیا؟ جواب، جی ہاں، اگر میک اپ میں حرام اشیاء شامل نہ ہو تو میک اپ کر کے خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگلا سوال، چہرے پر نور لانے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جواب، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر 3 بار چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ عمل چہرے پر نور لانے میں مددگار رہے گا۔ اگلا سوال، کیا بغیر وضو تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، بغیر وضو تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال، کون سے 5 کام ہیں جنہیں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، مہمانوں کو کھانا کھلانا، میت کو دفن کرنا، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا اور قرض کی ادائیگی جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرنے کے بعد جسم میں کیا تبدیلی جنتی ہونے کی نشانی ہوتی ہے؟ جواب، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا چہرہ سفید ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سب کچھ اعمال پر منحصر ہے۔ اگلا سوال، جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب، جنت میں بچے پیدا نہیں ہوں گے، وہاں سب لوگ جوانی کی حالت میں ہوں گے۔ اگلا سوال، زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ گفتگو دل کی سختی کا باعث بنتی ہے اور سخت دل انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت یاد کرنے کا حکم دیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سورۃ النور پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ اگلا سوال، کیا جنات انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، جنات انسانوں سے گھبراتے ہیں۔ اگلا سوال، کیا عورت کا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، عورت کا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے۔